أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے شکر کے جذبات کے اظہار کے لیے یہاں بھی جمع ہوئے ہیں اور MTA کی وساطت سے دنیا کے تمام ممالک میں احمدی اس تقریب میں شامل ہیں۔ اس اہم موقع پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی اور دنیا کے تمام احمدیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کے غلام صادق اور مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی بدولت ایک وحدت کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے وعدوں کے مطابق کیں اور کر رہا ہے، اس بستی کے بھی نظارے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ وہ بستی بھی ہمارے سامنے ہے اس وقت، جو ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے کوئی نہ جانتا تھا۔ آج نہ صرف مسیح محمدی کی بستی کو تمام دنیا جانتی ہے، بلکہ اس بستی کے گلی کوچوں اور اس سفید مینارے کو جو مسیح محمدی کی آمد کے اعلان کے اور سمبل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، ایک دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور آج ہم اس تقریب میں اللہ تعالیٰ کے اپنے پیارے مسیح سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس اولو العزم اور موعود بیٹے کے ہاتھ سے انجام پانے والے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ بے آب و گیا میدان کو ایک سرسبز پھولوں، پھلوں اور درختوں سے بھری ہوئی ایک بستی میں بدلنے کا نظارہ بھی کر رہے ہیں۔
اور یہ تصویریں بھی ہمارے سامنے ہیں روا کی آج۔ بس آج یہ مشرق سے مغرب کی طرف آنے والے نظارے اور پھر مغرب سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دائمی قدرت کا نظارہ کرتے ہوئے خلیفہ وقت کی آواز اور تصویر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کا ذکر مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہر احمدی کو توجہ دلانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا دیا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ خلافت احمدیہ کے قیام اور اپنی تائیدات کے ساتھ اس کے ذریعے سے ترقی کے نظارے ہم اپنے ماضی کی تاریخ میں بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ خلافت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک کی 100 سالہ تاریخ ہمارے ایمانوں کو پختہ کر رہی ہے اور ہمارے ایمانوں کو گرما رہی ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کے حضور اپنے شکر کا اظہار کریں؟ اور یہ آج کی تقریب بھی اسی شکر گزاری کے اظہار کے طور پر ہے۔ یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، جو اسلام کی تاریخ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت کے ذریعے ایک نیا اور سنہری باب رقم کر رہا ہے۔ بس اس نیت سے اور اس نعمت کے اظہار اور شکرانے کے طور پر اگر ہم یہ تقریب اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس حوالے سے تقریبات منعقد کر رہے ہیں تو یہ نہ صرف جائز بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تو اپنے رب کی نعمتوں کا ضرور اظہار کرتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجز و نیاز اور انکسار ضروری شرط عبودیت کی ہے، لیکن بحکم آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمائے الہی کا اظہار بھی ازبز ضروری ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں یہ عاجز بحکم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس بات کے اظہار میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور نہ بغیر نشانوں کے معمور کیا، بلکہ یہ تمام نشان دیے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور خدا تعالیٰ جب تک کھلے طور پر حجت قائم نہ کرے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بنعمت ربک فحدث پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے، اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے جس انعام سے بہرہور فرمایا ہے ہمیں اور بغیر کسی روک کے اسے جاری رکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی جاری رکھنے کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس نعمت کا اظہار کریں تاکہ اس نعمت کی برکات میں کبھی کمی نہ آئے، بلکہ ہر نیا دن ایک نئی شان دکھانے والا ہو۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاجزی اور انکسار شرط ہے،
ہر احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اہم شرط کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے جائیں گے، جتنا ہم عاجزی کا اظہار نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ دل کی گہرائیوں سے تقویٰ پر چلتے ہوئے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے انعام سے حصہ لیتے چلے جائیں گے۔ یہ دن جو آج خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر خاص اہتمام سے منا رہے ہیں یا ہر سال عمومی طور پر مناتے ہیں، یہ ہمیں اس بات کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے، عاجزانہ راہوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تمام اوامر و نواہی پر پوری طرح کاربند رہنے کی کوشش کریں گے۔ آج صرف نظمیں پڑھنے یا غبارے اڑانے یا متفرق پروگرام بنانے یا اس خوشی میں اچھے کھانے کھانے یا مٹھائی کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو اس وقت ہو رہا ہے یا مختلف جماعتوں میں ہوگا، صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے، لیکن اس اظہار سے ہماری توجہ تقویٰ کی راہوں کی طرف پھر جانی چاہیے۔ اگر صرف ظاہری شور شرابہ، تصنع اور بناوٹ اور پروگراموں میں دنیا داری کے اظہار کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، تو یہ عمل اسی طرح قابل کراہت ہے جس طرح جلسہ سالانہ سے پاک تبدیلیاں پیدا کیے بغیر چلے جانا، یا کوئی بھی غیر صالح عمل جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے بغیر ہو۔ پس آج کا دن ایک نیا عہد باندھنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اس دن کی یاد دلانے کا بھی دن ہے جب افراد جماعت پر ایک زلزلہ آیا تھا، آج سے 100 سال پہلے۔ آج کے دن سے ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس نے جماعت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 26 مئی 1908 کا دن، جب خدا کا پیارا مسیح موعود اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عرصے سے دے رہا تھا، جس کا ذکر آپ نے جماعت کے سامنے شروع کر دیا تھا کرنا، اور رسالہ الوصیت میں بڑا کھل کر اس طرف جماعت کو توجہ دلاتے ہوئے آپ نے ایمان اور تقویٰ میں بڑھنے کی خاص طور پر تلقین فرمائی اور جماعت کو تسلی دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے جانے سے خدا کا تائیدی ہاتھ تم سے اٹھ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میرے بعد ہی پورے ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ تمام انبیاء بھی اسی قانون کے تحت رخصت ہوئے اور اپنے مولا کی ابدی جنتوں کے وارث ہوئے، جس کے لیے وہ بے چین رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ بھی ہمیں اس زندگی کی آرزو کرتا ہوا نظر آتا ہے جو ابدی زندگی ہے۔ آپ کی وفات پر افراد جماعت کو یقین نہیں آتا تھا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال جب پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ایک عرصہ سے اس خبر کے لیے جماعت کو تیار کر رہے تھے، الہامات بھی اس بارے میں ہو رہے تھے۔ 20 مئی 1908 کو آپ کو الہام ہوا تھا کہ الرحیلو ثم الرحیلو والموت قریب، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہاں کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔ اس بات پر جب احباب جماعت کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مسجد مبارک قادیان کی چھت پر آہو بکا اور گریہ وزاری سے ایک محشر بپا تھا، لیکن دوسرے طرف مخالفین کی شرمناک حرکات بھی اپنے عروج پر تھیں۔ احمدیہ بلڈنگز کے نزدیک لاہور میں جہاں آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا،
شہر کے آوارہ مزاج لوگوں کو مخالفین نے جمع کر کے خوشی کے نعرے لگائے اور گیت گائے۔ بےہودگی اور بے حیائی کی انتہا تھی جو اس وقت ان لوگوں نے کی۔ اوباشوں سے تو یہ توقع کی جا سکتی تھی، لیکن بعض کم ظرف اور ذلیل اخبار نویسوں نے بھی آپ کی وفات پر خوشی کا اظہار کر کے اپنے کم ظرف ہونے کا ثبوت دیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ سلسلہ نعوذ باللہ تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن ان بیہودہ گوؤں کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کی یہ بھول تھی، یہ ان دنیا کے کیڑوں کی گھٹیا خواہش تھی، یہ ان لوگوں کی بھول تھی جو خدا تعالیٰ کی اپنے فرستادوں کے لیے غیرت رکھنے کے علم سے بے بہرہ تھے۔ ان لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھی تھیں، جو نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص جو آج اس دنیا سے رخصت ہوا اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی پیشگوئیوں کا مصداق ہے۔ اس شخص نے مومنین کی وہ جماعت قائم کی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہوں اور اپنی تائید و نصرت سے انہیں نوازتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حقیقی مومنین کو یہ خوشخبری دی تھی کہ مسیح و مہدی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دشمن کی خوشی عارضی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی چادر میں اس مسیح و مہدی کے غلاموں کو لپیٹ لے گا۔ ایک حدیث میں اپنے زمانے سے لے کر آخرین کے زمانے تک کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے حضرت حذیفہ سے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزار ساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ بس یہ تسلی کے الفاظ تھے جو آپ نے مومنین کو دیے، ان مومنین کو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا رحم مسیح و مہدی کے ماننے والوں کے لیے جوش میں آئے گا، اور دشمن چاہے جتنی بھی تعلیاں کرتا رہے، جتنے چاہے خوشی کے باجے بجاتا رہے، ڈھول پیٹتا رہے، یہ دائمی خلافت علی منہاج نبوت اس مسیح کے ماننے والوں کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، جو ہر خوف میں انہیں امن کی نوید دیتی چلی جائے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ایسی تقدیر ہے جو اٹل ہے، جو حقیقی مومنوں کا مقدر ہے۔ یہ چیز اوباش یا چند کم ظرف اپنے زوم میں بڑا علم رکھنے والے لوگوں جو ہیں وہ اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ یہ ایسی تقدیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی اسلام احمدیت، عالمگیر خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اس بات کی مزید تصریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا کھول کر رسالہ الوصیت میں فرمایا اور جماعت کو تسلی دی۔ آپ کو علم تھا کہ جس طرح ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا یہ کام رہا ہے، یہ شیوا رہا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہوئے، اور مخالفین
اور منافقین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ نظارہ دیکھیں کہ یہ جماعت اب کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے۔ لیکن وہ خدا جو اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ اپنی تقدیر دکھاتا ہے، اور وہ خدا جس نے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، تو یہ اعلان بھی کروایا تھا کہ آپ کی شریعت ہمیشہ اور دائمی رہنے والی شریعت ہے۔ آپ کی وفات کے بعد امت پر کچھ ابتلا تو آئیں گے، لیکن جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہے، آخر مسیح محمدی کی آمد کے بعد اس اسلام کے غلبے کا ایک نیا دور شروع ہوگا جو تا قیامت چلے گا۔ گو مخالفتیں ہوں گی، لیکن راستے کی دھول کی طرح فضا میں بکھر جائیں گی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کی بنا پر جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ تسلی دی تھی کہ مخالفین جب ہنسی ٹھٹھا کریں تو پریشان نہ ہونا۔ چنانچہ آپ جماعت کو تسلی دیتے ہوئے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا، ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کرتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وقت اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ اے عزیزو، آپ فرماتے ہیں اپنی جماعت کو، اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے،
اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے، وہ وعدہ آپ فرماتے ہیں وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت ہے، بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت علی منہاج نبوت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر، بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ یہ پوری آیت جو مسلم علیہ السلام نے جس کی رات میں یہ اقتباس میں نے پڑھی تھا کچھ حصہ، یہ پوری آیت اس طرح ہے جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آیت ایک عظیم خوشخبری ہے مومنین کے لیے، اور دلوں کی سکینت کے لیے ایک ایسی مرہم ہے جس پر جتنا بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن یہ ایک فکر میں ڈالنے والی بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے مومنین سے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایمان میں پختہ ہیں، جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر جو وضاحت فرمائی ہے اس میں سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان کامل ہوگا تو پھر انسان خالص خدا تعالیٰ کا عبد کہلانے والا ہوگا۔ اس کی تمام محبتیں خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گی، پھر ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل لرزاں و ترساں رہیں گے ایسے مومنین کے، اور وہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے والے ہوں گے۔
وہ اللہ اور رسول کے حکم کو کامل فرما برداری سے ماننے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں گے۔ صرف نمازیں پڑھنا ہی کافی نہیں، صرف روزے رکھنا ہی کافی نہیں، صرف زکوٰۃ دینا ہی کافی نہیں، صرف حج کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ان کو بجا لانے کی طرف بھی توجہ بھی ضروری ہے۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال کسی قابل نہیں، اور اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ وابستہ کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو حقوق اللہ ادا کرنے والا بھی ہو اور حقوق العباد ادا کرنے والا بھی ہو۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور عمل صالح کے تعلق میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اس سے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ریاکاری، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے، اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی اس دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو، فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ عمل صالح پھر فرماتے ہیں کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی اپنی مرضی کے مطابق عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کی تشریح ہر شخص نے خود نہیں کرنی۔ فرمایا کہ عمل صالح اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صرف صالح فساد کی ضد ہے، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ کچی ہو نہ سڑی ہوئی ہو، اور نہ کسی ادنا درجہ کی جنس کی ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، نہ عجب ہو، نہ ریا ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور یہ کبریت احمر ہے، یعنی ایک بہت نایاب چیز ہے۔ بس اور ایک بہت قیمتی چیز ہے، یہی عمل ہے جو مومن کو اپنانا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی حالت پیدا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت سے فیض پاتے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور یہ فیض اور حفاظت کے نظارے تبھی نظر آئیں گے جب اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ یعنی یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں خلافت کے قیام کے لیے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتی اور کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کا دین جاری کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ کی بھیجی ہوئی خلافت کی اطاعت کے بجائے بندوں کی بنائی ہوئی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، باوجود اس احساس کے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت استخلاف میں جو تسلی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، آج جماعت احمدیہ کی تاریخ، خاص طور پر خلافت احمدیہ کے 100 سالہ تاریخ جو ہے، ہر فرد کو آیت استخلاف کے حقیقی تفسیر کا فہم و ادراک دے چکی ہے، اور ہر احمدی کو عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش کا مصداق بنا چکی ہے۔ بس آج یہ بات ہر احمدی پر واضح ہے اور واضح رہنی چاہیے کہ اس کے مصداق وہی لوگ بنتے ہیں جو ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں۔ آج تو غیر بھی اس بات کا ہمارے نظارے دیکھ کر برملا اظہار کرتے ہیں اور اس کو اظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ خوف کی حالت کو امن میں بدلتے اگر اس زمانے میں کسی نے دیکھنا ہے تو جماعت احمدیہ کو دیکھ لے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر اس انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ بس خلافت احمدیہ، خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، پیشوایان مذاہب، نعرہ تکبیر۔ بس یہ آیت جو آیت استخلاف کہلاتی ہے اور جس کی کچھ حصہ کا ذکر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس میں سنا، ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے ایمان اور اعمال کی طرف نظر رکھیں۔ یہ لوگ، جیسا کہ میں بتا رہا تھا، کہ غیر کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں بھی خلافت قائم ہو، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اپنی مرضی سے اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، بجائے اللہ تعالیٰ کی خلافت لینے کے اپنی خلافت ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے خوف کی حالت امن سے بدلے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان میں خلافت کا نظام قائم ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے تحت جہاں مومنوں کے خوف کی حالت کو امن میں بدلتا ہے، وہاں اپنے مقرر کردہ خلیفہ کے دل سے ہر قسم کے دنیاوی خوف نکال کر خوف کی حالتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ ہر مشکل حالت میں اپنے فضل سے تسلی دیتا ہے تاکہ خلیفہ وقت جماعت کو تسلی دے۔ بس کیا دنیاوی تدبیریں الہی تدبیروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پھر اس بات کی تلقین فرماتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ بس اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی تلقین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے خوفوں کو امن میں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تسلی دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے خوفوں کو امن میں بدلے گا، خلیفہ وقت کی تو رہنمائی کرے گا، اس کی تو عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے گی، اور وہ تو کل دنیا کے خوفوں اور چاہتوں کو خدا تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنا کر کھڑا نہیں کرے گا، وہ تو ناشکری نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس بات کا ثبوت ہوں گی اگر ایسی حالت بشری کمزوری کی وجہ سے ہوگی بھی
کبھی خلیفہ وقت سے، تو خدا تعالیٰ خود خلیفہ وقت کا قبلہ درست کر دے گا۔ خدا تعالیٰ اپنے انعام کی وجہ سے، اپنے انتخاب کی وجہ سے ایسی حالت میں بھی بہتر نتائج پیدا فرمائے گا، لیکن افراد جماعت کو بھی اس طرف توجہ کرنی ہوگی کہ عبادت کی طرف توجہ دیں، شرک کی چھوٹی سے چھوٹی حالت سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ افراد جماعت کو بھی اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو پھر بے فکر ہو جائیں کہ خدا ان کے آگے بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا اور بائیں بھی ہوگا، اور کوئی نہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکے۔ بس یہ حالت ہم نے خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت پر اس وقت بھی دیکھی جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی جس نے ہر ایک دل کو ہلا کر رکھ دیا، ہر ایک احمدی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، دشمن نے خوشی کے شادیانے بجائے کہ اب یہ جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے انجام کو پہنچی۔ مخالفین کی بیہودہ گوئیوں میں بیہودہ گوئیاں جو تھیں، ہرزہ سرائیاں جو تھیں، ان میں سے یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ نئی نسل اور نئے آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح مخالفین نے جماعت میں فتنہ کی افواہیں اڑائیں۔ مثلاً ایک پروپیگنڈا پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے کیا کہ کثرت سے مرزائی لوگ تائب ہو کر بیعت کر رہے ہیں، یعنی احمدیت چھوڑ کر ان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ حقیقی اسلام اور احمدیت میں ہے۔ پھر تو یہ ان کی باتیں تھیں۔ آج بھی بیچارے مولوی جو ہمارے ہیں مخالفین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی خواہش ہے، نہ پہلے پوری ہوئی اور نہ آج ہوگی۔ آج تو یہ مخالفین بیچارے جماعت کی ترقی دیکھ کر اتنے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بیان دیتے ہیں، اسلامی حکومتوں پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قادیانیت کی پیش قدمی کو روکیں، ورنہ یہ لوگ ساری امت مسلمہ کو گمراہ کر دیں گے۔ بہرحال یہ تو ان کی باتیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے انہوں نے دل کی بھڑاس نکالی، اس کے بھی ایک دو واقعات سن لیں۔
مولوی ثناء اللہ نے لکھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان میں لکھا کہ مرزا کی کل کتابیں سمندر میں نہیں کسی جلتے تنور میں جھونک دیں، اس پر بس نہیں بلکہ آئندہ کوئی مسلم یا غیر مسلم مورخ تاریخ ہند یا تاریخ اسلام میں ان کا نام تک نہ لے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب جو بظاہر سنجیدہ طبع اپنے مست رہنے والے آدمی تھے، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا غلام احمد قادیانی، نعرہ تکبیر۔ خواجہ حسن نظامی صاحب جو بظاہر بڑے سنجیدہ طبع اپنے میں مست رہنے والے آدمی سمجھے جاتے تھے، وہ احمدیوں کو مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کے دعویٰ مسیحیت اور مہدویت سے صاف انکار کر دیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے سمجھدار اور منظم شخص کی عدم موجودگی کے سبب احمدی جماعت مخالفین کی شورش کو برداشت نہ کر سکے گی اور اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ بڑے نرم الفاظ میں انہوں نے بڑی عزت سے نام لے کے ذکر کیا ہے، لیکن وہی بات کہ احمدی اس دعوے سے، اس بیت سے نکل جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے، اور آپ کے دعوے سے انکاری ہو جائیں۔ تو یہ حالات اس وقت پیدا ہوئے۔ وہ لوگ جن کی فطرت میں فساد ہے وہ تو ہرزہ سرائیاں کر ہی رہے تھے، سنجیدہ طبع لوگ بھی اپنے دلوں کے غبار نکالنے لگے، لیکن کیونکہ ان کی صرف دنیا کی آنکھ تھی، اس لیے خدائی وعدوں کی طرف ان کی نظر نہ گئی اور نہ جا سکتی تھی۔ ان کو خدا کے مسیح کے اس اعلان کا فہم ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو خدا تعالیٰ تمہیں دوسری قدرت دکھائے گا، اور ایک دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کس شان سے مسیح محمدی کے حق میں پورے ہوئے۔ ان کی تعلیاں اور ان کی گھٹیا خواہشیں ان کے منہ پر ماری گئیں۔ جس لٹریچر کو جلانے کی تلقین کی جا رہی تھی، حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ جس لٹریچر کو جلانے کی تلقین کی جا رہی تھی، آج دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر سعید روحوں کی رہنمائی کا باعث بن رہا ہے وہی لٹریچر۔ جس شخص کے نام کو تاریخ سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آج اس کی جے کے نعرے یورپ و امریکہ، افریقہ و ایشیا میں لگ رہے ہیں۔ آج تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ قادیان دارالامان، قادیان دارالامان۔ آج حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام، تصویر اور لٹریچر ہواؤں کے دوش پر دنیا کے ہر خطے اور ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ مخالفین کی شورش جماعت احمدیہ برداشت نہیں کر سکے گی، آج وہ زندہ ہوں تو دیکھیں
کہ شورش برداشت کرنے کا تو کیا سوال، احمدیت کا نام دنیا کے ہر شہر میں پہنچ چکا ہے، اور مخالفین احمدیت کا نام، مخالفین جو ہیں وہ احمدیت کا نام سنتے ہی پہلو بچاتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں۔ ہاں، مغلظات جتنی ان سے سننی ہو سن لیں، اگر ان میں جرت ہے تو ہر اسلامی ملک کا ٹی وی چینل اور ریڈیو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے احمدیوں کو ملکی ٹیلی ویژن پر اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت اور سہولت دیں۔ ملکی حکومتیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور احمدیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ دین کے معاملے میں تو کوئی جبر نہیں، ماشاءاللہ ہر بالغ صاحب عقل اپنا اچھا برا جانتا ہے، پھر خوف کس چیز کا ہے ان لوگوں کو؟ زبردستی تو کوئی کسی کو احمدی نہیں بنا سکتا۔ یہ مخالف حضرات تو آج کل ہمارا جو MTA چینل ہے اس کو بھی بند کرنے کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور کئی جگہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، کوششیں ہوئیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرماتا ہے کہ ایک جگہ سے اگر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسری جگہ سے ابھر کر اور نئی شان سے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان کی یورش نے MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ ان کی یورش نے جماعت کا کیا بگاڑنا تھا؟ آج کل تو MTA نے ان کو خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہیں خدائی وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ اگر خدا تعالیٰ سے کسی نے جنگ کرنی ہے تو کر لے، پہلے بھی اپنا انجام دیکھتے آئے ہیں، آج بھی دیکھ لیں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر دشمنوں نے ہر طرح کوشش کی کہ احمدیت کے اس پودے کو پوری قوت سے ختم، یہ کوشش کی کہ اور پوری قوت سے یہ کوشش کی کہ احمدیت کے اس پودے کو ختم کر دیں، اور اس کے لیے ہر بات انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن وہ خدا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ غرست لکا بیدی رحمتی و قدرتی، کہ میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور اپنی قدرت کا درخت لگا دیا ہے، بس یہ دشمن کی بھول تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ احمدیت کا پودا اپنی ابتدائی حالت میں ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ درخت لگا دیا ہے، اپنی رحمت اور قدرت کا ایسا درخت لگا دیا ہے جس کا مقدر پھلنا پھولنا اور بڑھنا ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ خلفائے احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر جس دوسری قدرت کی خوشخبری دی تھی اور یہ اعلان فرمایا تھا کہ وہ دائمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لگائے ہوئے درخت کے ثمر آور ہونے اور تناور ہونے کی پیشگوئی تھی۔ وہ درخت جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، جس نے تمام دنیا کی سعید روحوں کو
اپنے سایہ عاطفت میں پناہ دینی تھی اور دے رہا ہے، وہ ان بونوں کی ٹھوکروں سے بلا کہاں ہلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام پیاروں کے ساتھ ہوں۔ ہر دن بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ الہام۔ جس کا پہلا اظہار تکبیر، خلافت احمدیہ، قادیان دارالامان، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ نعروں سے جوش بشاک اپنا نکالیں، لیکن ابھی میں نے کافی کچھ کہنا ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا صبر کر کے نعرے لگائیں، خاص طور پہ قادیان والے زیادہ جوش میں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، ہر دن سے بڑی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا پہلا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر ہوا، جب مومنین کی تسکین کے سامان فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر تمام جماعت کو جمع کر دیا۔ اس وقت غیروں کا خیال تھا کہ اس 80 سالہ بوڑھے نے جماعت کیا سنبھالنا ہے۔ ایک اخبار کرزن گزٹ نے لکھا کہ اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے، ان کا سر کٹ چکا ہے، ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اس سے تو کچھ ہوگا نہیں، ہاں یہ ہوگا کہ انہیں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرے۔ لیکن اس شخص نے جس کے متعلق کہتے تھے کہ کچھ ہوگا نہیں، وہ کام تو یقیناً کیا جس کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی قرآن کریم کے حقائق کو معرف بیان کرنا۔ اور اصل میں تو یہی حقیقی کام ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور یہی کام تھا جس کے کرنے کے لیے آخرین میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور یہی کام تھا اور ہے جس کے لیے جماعت میں خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کی آنکھ اس عظیم مقصد کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس بات پر فرمایا کہ خدا کرے یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن سنایا کروں، لیکن مخالفین اور بعض اپنے جن کے دلوں میں نفاق تھا سمجھتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول بوڑھے اور کمزور ہیں، جماعت کو کیا کنٹرول کریں گے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ انتظامی کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ جماعت ختم ہو جائے گی، اور منافق طبع جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو جماعت کا ستون سمجھتے تھے، ان کے خیال میں انجمن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی نائب ہے، ان کے سپرد سب کام ہونا چاہیے۔ ان ہر دو قسم کے حملوں اور فتنوں کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سختی سے دبایا کہ جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کا ہی کام ہے۔ آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہی پہلی تقریر جو فرمائی اس کے آخر پر فرمایا، اب تمہاری طبیعتوں کے رخ خواہ کسی طرف ہوں، تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی، اور اگر یہ بات تمہیں منظور ہو تو میں طوعاً و کرہاً اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ وہ بیعت کے 10 شرائط
بدستور قائم ہیں، یعنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے، ان میں خصوصیت سے میں قرآن کو سیکھنے اور زکوٰۃ کا انتظام کرنے، واعظین کے بہم پہنچانے اور ان امور کو جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے شامل کرتا ہوں۔ پھر تعلیم دینیات، دینی مدرسے کی تعلیم میری مرضی اور منشا کے مطابق کرنا ہوگی، اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ کے لیے اٹھاتا ہوں، جس نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یاد رکھو کہ ساری خوبیاں وحدت میں ہیں، جس کا کوئی رئیس نہیں، وہ مر چکی ہے۔ غیروں کی خواہش کہ جماعت کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو پوری نہ ہوئی، نہ ہو سکتی تھی، لیکن اندرونی خطرے بعض منافقین یا ان کے ہاتھوں کھلونا بننے والوں کی وجہ سے اٹھتے رہے۔ اور جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا علم ہوا، اور جب بھی علم ہوا، آپ ان کا بڑی حکمت اور سختی سے نوٹس لیتے رہے۔ ایک ایسے ہی موقع پر آپ نے مسجد مبارک میں بڑا جلالی خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے عمل سے، مخالفین کی باتوں کو سن کر آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ مسجد مبارک کا کچھ حصہ بعد میں بڑھتا چلا گیا تھا، جو پہلا حصہ تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ آپ اس حصے میں کھڑے ہوئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اور بعد میں جو چندوں سے جماعت کے بنا وہ علیحدہ ایکسٹینشن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے میرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں۔ نیز فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں خلیفہ کے مطاع ہیں، اور یہ دونوں خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے، اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا پھر بیعت لے لینا ہے۔ یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں۔ بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے۔ بس یہ خطاب آپ کا ایسا جلالی تھا کہ کہنے والے کہتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مختلف جماعتوں سے جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور جن پر خلافت کے مخالف اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے انتہائی کرب اور درد سے رونا شروع کر دیا اور مسجد کے فرش پر اس طرح تڑپتے رہے جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ بس یہ ہے جماعت احمدیہ میں خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا پہلا جلوہ، جو جماعت کے افراد پر بھی ظاہر ہوا اور خلیفہ وقت کی ذات میں بھی ایک شان سے نظر آیا۔ بغیر کسی خوف اور خطرے کے حضرت خلیفہ اول نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، خدا تعالیٰ مجھے ایک جماعت اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ ایک شخص جائے گا تو ایک جماعت ملے گی۔ بس جہاں مخالفین کی اصلاح آپ کے اس اعلان سے ہوئی اور ان کو مخلصین کی اصلاح آپ کے اس اعلان سے ہوئی اور مخلصین کے ایمان کے بڑھنے کا موجب ہوئی، وہاں ان منافقین کا گروہ بھی کچھ وقت کے لیے دب گیا اور جماعت ترقی کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ پھر آخر کل من علیہ فان کے مطابق 13 مارچ 1914 کو آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت جماعت میں پھر ایک زلزلے کی کیفیت تھی
وہ سرکردہ انجمن کے عمائدین جو خلیفۃ المسیح اول کی وجہ سے چپ تھے، انہوں نے پھر سر اٹھایا اور کوشش کی کہ خلافت کے بجائے انجمن کو تمام اختیارات دیے جائیں اور انجمن سارے معاملات کی کرتا دھرتا بن جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کی وجہ سے مخلصین تو غم کی وجہ سے نڈھال تھے، نئی قدرت کے لیے دعاؤں میں مشغول تھے، لیکن یہ عمائدین جو اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے اپنی ساز باز میں لگے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ جماعت کا ایک خلیفہ بہرحال ہونا چاہیے، انجمن پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی حضرت مسیح اور فرمایا کہ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آپ لوگ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، میں اور میرا خاندان سچے دل سے اس کی بیعت کریں گے۔ آپ میرے سے خوف زدہ نہ ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں خلیفہ بننے کا، لیکن اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ان عالم و فاضلوں کا پرنالہ وہیں رہا کہ نہیں، جماعت انجمن جو ہے وہی صحیح حقدار ہے۔ آخر جب ان کی یہ ڈٹائی نہیں گئی تو جماعت کا ایک بڑا حصہ مسجد نور میں جمع ہوا اور 14 مارچ 1914 کو خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا، اور 2000 کے مجمع میں ہر طرف سے حضرت میاں صاحب یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے نام کی آوازیں آنے لگیں، اور لوگوں نے ایک دوسرے کے سروں پر سے پھلانگتے ہوئے بےتاب ہو کر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کرنے شروع کر دی۔ اس نظارے کے بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ فرشتے لوگوں کے دلوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی طرف لا رہے ہیں۔ آخر یہ نظارہ دیکھ کر خلافت کے منکرین جو انجمن اور انجمن کے پیسے کے مالک تھے وہاں سے غائب ہو گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق خلافت احمدیہ کے ذریعے جماعت کو تمکنت عطا فرمائی اور ان کے خوف کو امن میں بدلا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اولوالعزم سلطان اور مسلح موعود کے 52 سالہ دور خلافت میں جماعت نے ترقی کے وہ نظارے دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کے بغیر ممکن نہ تھے۔ خزانہ خالی کر کے جانے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ قادیان میں اب عیسائیوں کی حکومت ہوگی، آج زندہ ہوں تو دیکھیں کہ قادیان میں تو عیسائیوں کی کیا حکومت ہونی تھی۔ اولوالعزم موعود بیٹے نے ہزاروں عیسائیوں کو مسیح محمدی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے۔ اسلام احمدیت، خلفائے احمدیت، خلافت احمدیہ، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ احرار کا فتنہ اٹھا تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کا آغاز کر کے تمام دنیا میں جماعت کے تبلیغی مشنوں کے جال پھیلانے کی بنیاد ڈال دی۔ قرآن کی تفسیر اور دوسرا لٹریچر جو ہمیشہ کے لیے آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کی پیشگوئی پر گواہ بن گیا، وہ دنیا میں پھیل گیا۔ ہجرت کا وقت آیا تو اس اولوالعزم نے جماعت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ افراد جماعت پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ تمام تر مشکل حالات کے باوجود قادیان میں اپنے بیٹوں سمیت
ایسے قربانی کرنے والے لوگوں کو چھوڑا جنہوں نے ہر قیمت پر شاعر اللہ کی حفاظت کی۔ پاکستان میں مرکز احمدیت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بے آب و گیا بستی کو اپنی عظیم رہنمائی اور فراست سے ایک سرسبز شہر بنا دیا، جس کے نظارے آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ بس وہی نوجوان جو 25 سال کا تھا اور جس کے مقابلے پر بڑے بڑے عالم فاضل اور سرکردہ تھے، جب خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب اس پر پڑی، جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کا مظہر بنا، تو ایک کامیاب جرنیل کی طرح میدان پر میدان مارتا چلا گیا اور اپنے ماننے والوں اور مسیح محمدی کے غلاموں کی حالت کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے خوف کے بعد امن میں بدلتا چلا گیا۔ آخر الہی تقدیر کے مطابق جب آپ 1965 نومبر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت ثانیہ کے تیسرے مظہر کا جلوہ دکھایا۔ خلافت ثانیہ کا 52 سالہ دور اتنا لمبا عرصہ تھا جس میں کئی نسلوں نے آپ سے فیض پایا۔ ایک ذاتی تعلق آپ سے پیدا ہو چکا تھا ہر احمدی کا اس زمانے میں۔ آپ کی وفات کا صدمہ لگتا تھا کہ جماعت برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہو تو پھر فوراً ہی خدا تعالیٰ خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ یہی نظارہ ہم نے خلافت ثالثہ کے دور میں دیکھا۔ ہر قدم پر جماعتی ترقی، افریقہ میں سکولوں، ہسپتالوں کا قیام، تبلیغی میدان میں آگے بڑھنا، پھر 1974 کے حالات جو پاکستان کی جماعت کے لیے بڑے سخت تھے، بلکہ خلیفہ وقت کی پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے بڑے پریشان کن تھے، لیکن خلافت کی ڈھال کے پیچھے جماعت ان خوفناک حالات سے کامیاب ہو کر نکلی اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گئی۔ پھر 1982 کا سال آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جماعت کو سہارا دیا اور خلافت رابعہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ آپ کے وقت میں جماعتی ترقی کا ایک اور نیا دور شروع ہوا۔ دشمن جماعت کی ترقی کو دیکھ کر حواس باختہ ہوا اور خلافت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جماعت کا سر کچلنے کی اپنے زوم میں کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کا ساتھ دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو معجزانہ طور پر دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے یہاں پہنچا دیا، اور دشمن جو خلافت کا سر کچلنا چاہتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچلا کہ اس کے جسم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچا۔ اور پھر ایک نیا دور یہاں آ کر اسلام کی تبلیغ کا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسلام کی تبلیغ کا یہاں آ کر ایک نیا دور شروع ہوا۔ MTA کا اجرا ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ ایک نئی شان کے ساتھ زمین کے کناروں تک پہنچی۔ ہمارے خدا کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا ایک اور وعدہ عظیم الشان طور پر پورا ہوا۔ دشمن تو خلافت پر ہاتھ ڈال کر اسے عضو معطل بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اسے ایسے ذریعے سے لوگوں کے گھر پہنچانے تک کا تھا
جس کی راہ میں کوئی جغرافیائی روک حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ان جماعتی ترقیات کا میں ذکر کرنے لگوں تو کئی گھنٹے لگنے کے بعد بھی یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ جلسوں کی تقاریر میں یہ ذکر آ رہا ہے اور کچھ انشاءاللہ آئندہ بھی آتا رہے گا۔ بہرحال خلافت رابعہ کا سنہری دور جماعت کو نئے نئے راستوں کی نشاندہی کرتا ہوا اپریل 2003 تک الہی منشا کے مطابق رہا، اور جماعت آپ کی وفات پر ایک بار پھر خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئی، کیونکہ یہی ایک مومن کو حکم ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ جب بھی تکلیف میں ہو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے۔ بہرحال الہی وعدوں کے پورے ہونے کا دور تو دائمی ہے، اس کی تسلی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خوف کی حالت کو جو امن بخشا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا دشمنوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ بس خلافت رابعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جماعت کے امن کے سامان پیدا فرما دیے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ دائمی ہے، یہ قدرت ثانیہ دائمی ہے۔ اس کا نظارہ تمام دنیا نے MT کے ذریعے سے ایک بار پھر دیکھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اگر خلافت راشدہ کچھ عرصہ تک محدود ہوئی اور 4 خلافتیں تھیں تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اسلام کی تاریخ نے ہر میدان میں ایک نیا باب کھولنا تھا۔ قدرت ثانیہ کا 5واں دور بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ایک نیا باب ہے۔ دشمن پر ایک تازیانہ ہے، دشمن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج دشمن کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے۔ تکبیر! اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ۔ کیونکہ یہ خود اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سائے تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ روا میں زیادہ ڈیلے ہے قادیان کی نسبت۔ اچھا، مجھے انتظار کرنا چاہیے پھر۔ ہیں کیونکہ یہ بات خود یہ لوگ اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں، مخالفین، کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سائے تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی وارث بنتی چلی جا رہی ہے کہ میں مومنین میں خلافت قائم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو تمکنت عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
ان کے ہر خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی مومنین کے ہر خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ خلافت کی ڈھال کی وجہ سے اپنے تحفظ میں رکھے ہوئے ہے۔ باوجود دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں اس حبل اللہ کو پکڑنے کی وجہ سے احمدی پہنچا رہا ہے، اور بھولی بھٹکی انسانیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانیں۔ خود یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ خلافت کے بغیر امت مسلمہ کا اتحاد ناممکن ہے، نہ اسلام کی ترقی ممکن ہے، نہ یہ اتحاد ممکن ہے۔ لیکن آنکھوں پر پٹی پڑے ہونے کی وجہ سے جس کو خدا تعالیٰ نے خاتم الخلفاء بنا کر بھیجا ہے اور جس کی خلافت جاری فرمائی ہے اس کے بعد، اس کے انکاری ہیں۔ خلافت کے بارے میں جو ان کی حسرتیں ہیں اس کی ایک دو مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مولانا ہیں عبد الرحمن صاحب، محتمم جامعہ اشرفیہ کراچی، وہ کہتے ہیں جہاں تک نظام خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوت کا تعلق ہے، اس سے بہتر اور اچھا کوئی نظام نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کا جان مال بدلے جنت کے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں آپس کے تنازعات عروج پر ہیں۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلیفہ کس کو مانیں، اور اگر مکہ مکرمہ سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے تو سب سے پہلے تنازع بریلوی حضرات کریں گے، اور میں نے خلافت کے بارے میں ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت ممکن نہیں۔ پھر ایک دانشور ہیں ہمایوں گوہر، اپنے مضمون سفر کا آغاز ہوتا ہے میں لکھتے ہیں دسمبر 2005 میں کہ آج ہم اپنے آپ کو فرسودہ خیالات، ناقص رسومات اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں پاتے ہیں۔ معاشرتی اور سماجی برائیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، عدم انصاف عروج پر ہے، اور ماحولیاتی آلودگی گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی ضرورت ہے جو امہ کی اصلاح کر سکے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ارادے کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی درکار ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلافت جیسے ادارے کی وجہ سے ممکن ہے۔ بس یہ ہیں ان کی حسرتیں کہ محسوس بھی کرتے ہیں لیکن قائم نہیں کر سکتے۔ خلافت کے انتخاب اور بیعت کے نظارے جو خلافت خامسہ کے تھے، MTA نے تمام دنیا کو دکھایا ہے۔ جن باتوں کا یہ حسرت سے ذکر کر رہے ہیں، خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جماعت نے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر وحدت کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے بعض نے برملا تسلیم بھی کیا کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ لگتی ہے، لیکن اس بات نے ان کو اصلاح کی طرف مائل کرنے کے بجائے حسد میں اور بڑھا دیا۔ آج پاکستان میں ملا جماعت کے خلاف اس لیے جلسے کر رہے ہیں کہ جماعت کی اکائی اور ترقی ان کو برداشت نہیں۔ یہ حسرتیں اور یہ حسد اب ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی ہوائیں بڑی شدت سے جماعت کے حق میں چل رہی ہیں۔ تکبیر! حضرت خاتم الانبیاء خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر! انشاءاللہ ان لوگوں کی تمام آرزوئیں اور کوششیں
ہوا میں بکھر جائیں گی۔ اے دشمنان احمدیت، میں تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر تم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہو تو آؤ اور مسیح محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اس کی خلافت کے جاری اور دائمی نظام کا حصہ بن جاؤ۔ تکبیر! اسلام احمدیت، خلیفۃ المسیح الخامس، خلفائے احمدیت، نعرہ تکبیر! ورنہ تم کوششیں کرتے کرتے مر جاؤ گے اور خلافت قائم نہیں کر سکو گے۔ تمہاری نسلیں بھی اگر تمہاری ڈگر پر چلتی رہیں تو وہ بھی کسی خلافت کو قائم نہیں کر سکیں گی۔ قیامت تک تمہاری نسل در نسل یہ کوشش جاری رکھے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ خدا کا خوف کرو اور خدا سے ٹکر نہ لو اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں جو غیروں کے بارے میں نے بیان کی، صرف ہمارے لیے ان کی حسرتوں پر خوش ہونے کی وجہ نہیں بننی چاہیے، صرف چند ہمدردوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، بلکہ جس حسد کی آگ میں دشمن جل رہا ہے یہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جہاں کمزور احمدیوں کو دیکھتا ہے ان پر حملے بھی کرتا ہے۔ آج خلافت کے ساتھ چمٹے ہوئے احمدیوں کا فرض ہے اس وجہ سے کہ خلافت کی مضبوطی اور استحکام کی دعاؤں کے ساتھ افراد جماعت ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان حاسدوں اور شریروں کے شر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ دور جس میں خلافت خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ میں تو جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو شرمسار ہوتا ہوں۔ میں تو ایک عاجز، ناکارہ، نااہل، پرمعصیت انسان ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کہ خدا تعالیٰ کی مجھے اس مقام پر فائز کرنے میں کیا خلافت حکمت تھی۔ خامسہ، خلفائے احمدیت، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! مجھے نہیں پتہ کہ خدا تعالیٰ کی مجھے اس مقام پر فائز کرنے کی کیا حکمت تھی، لیکن یہ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔
خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا۔ گزشتہ 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کا ذکر بھی جلسے کی تقریروں میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ بس خلافت احمدیہ کے ساتھ جو ترقی وابستہ کی گئی ہے اور جس کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں بھی فرمایا ہے، وہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور ہر وہ شخص جو خلافت سے جڑا رہے گا، جو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ ان انعامات کے نظارے کرائے گا جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے سے ہر فرد جماعت پر بھی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو بھی ایسے افراد عطا فرماتا رہے گا جو اخلاص و وفا میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں گے، جو قیام و استحکام خلافت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے ہوں گے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خود خلافت کی محبت سے بھر دے گا اور بھر رہا ہے اور بھرا ہوا ہے۔ اور میں تو ایسے نظارے روزانہ ہر قوم اور ہر ملک میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی افریقہ کے دورے کے نظارے آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح محبت سے سرشار ہیں وہ لوگ۔ میری تو بہت عرصہ پہلے خدا تعالیٰ نے یہ تسلی کروائی ہوئی ہے کہ اس دور میں وفاداروں کو خدا تعالیٰ خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا۔ بس آگے بڑھیں اور اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا محاسبہ کرتے ہوئے آپ میں سے ہر ایک ان بابرکت وجودوں میں شامل ہو جائے جن کو خدا تعالیٰ خلافت کی حفاظت کے لیے خود اپنی جناب سے ننگی تلوار بنا کر کھڑا کرے گا۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست نے لکھا کہ جہاں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ خلافت کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں، وہاں اس بات سے فکر بھی پیدا ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہم 100 سال دور چلے گئے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں کمزوریاں نہ بڑھتی جائیں۔ فکر بڑی جائز ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے وعدے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلب کرتے ہوئے خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس خط کے ساتھ ہی یہ بھی الہی تواردی میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کے ساتھ ہی امریکہ سے ہمارے ایک مبلغ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ایک عہد کی طرف توجہ مبذول کرائی جو آپ نے 1959 میں خدام کے اجتماع پر خدام سے لیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ ایسا عہد ہے جسے انصار بھی دہرایا کریں اور دہراتے چلے جائیں اور تمام جلسوں پہ دہرایا جائے اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ اسلام اور احمدیت کا غلبہ دنیا کے چپے چپے پر ہو جائے۔ مجھے پہلے دوست کے خط کی وجہ سے بھی توجہ تھی اور یہ خط آنے پر مزید توجہ پیدا ہوئی، اور مجھے یہ تجویز اچھی لگی کہ خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر تمام دنیا کے احمدی یہ عہد دہرائیں۔ بس آج میں اس تھوڑی سی معمولی تبدیلی کے ساتھ اس 7 سالہ جوبلی میں کے حوالے سے آپ سے بھی یہ عہد لیتا ہوں تاکہ ہمارے عمل زمانے کی دوری کے باوجود ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اسوے سے دور لے جانے والے نہ ہوں۔ تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اسوے سے دور لے جانے والے نہ ہوں، بلکہ ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی قدر کرنے والا بنائے۔ بس اس حوالے سے اب میں عہد لوں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی یہاں جو میرے سامنے موجود ہیں کھڑے ہو جائیں، خواتین بھی کھڑی ہو جائیں، دنیا میں موجود جو لوگ جمع ہیں وہ بھی سب کھڑے ہو کر یہ عہد دہرائیں۔
अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर हम अल्लाह ताला की कसम खाकर इस बात का अहद करते हैं कि हम इस्लाम और अहमदियत की इशाअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हात तक कोशिश करते चले जाएंगे और इस मुक़द्दस फ़रीज़े की तकमील के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगियाँ खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ रखेंगे और हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करके क़यामत तक इस्लाम के झंडे को दुनिया के हर मुल्क में ऊंचा रखेंगे। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हम निज़ाम खिलाफत की हिफाजत और उसके इस्तेहकाम के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करते रहेंगे और अपनी औलाद दर औलाद को हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रहने और उसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तलकीन करते रहेंगे ताकि क़यामत तक खिलाफत अहमदिया महफूज चली जाए और क़यामत तक सिलसिला अहमदिया के ज़रिए इस्लाम की इशाअत होती रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया के तमाम झंडों से ऊंचा लहराने लगे। ए खुदा, तू हमें इस अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तशरीफ़ रखें। नाराए तकबीर। इस्लाम, इस्लाम। खातमुल अंबिया हज़रत खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। नाराए तकबीर। इस्लाम अहमदियत हजरत खातमुल अंबिया खुलफाए अहमदियत हजरत खलीफतुल मसीह खामिस। नारे तकबीर। कादियान दारुल अमान, कादियान दारुल अमान। नारे तकबीर। बस ए मसीह मोहम्मदी के ग़ुलामों, आपके दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाखों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अहद ने आपके अंदर एक नया जोश और एक नया वलवला पैदा किया होगा। शुक्रगुजारी के पहले से बढ़कर जज्बात उभरे होंगे। बस इस जोश और वलवले और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ खिलाफत अहमदिया की नई सदी में दाखिल हो जाएं। ये 27 मई का दिन
ہمارے اندر ایک نئی روح پھونک دے، ایک ایسا انقلاب برپا کر دے جو تا قیامت ہماری نسلوں میں بھی انقلاب پیدا کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس دور میں ہمیں داخل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو کس پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، کتنا حسن ظن رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانے بھر میں کسی دوسرے میں نہیں۔ کیا یہ حسن ظن ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں، اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر جو خلافت کی صورت میں اس نے ہم پر کیا، اپنی روحانی ترقی کی نئی منزلوں کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر خلافت سے وفا اور اطاعت کے معیار بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں۔ اس احسان کے شکرانے کے طور پر اپنوں اور غیروں میں پیار اور محبت کے نغمے بکھیرتے چلے جائیں۔ یقیناً یہی نیکیاں اور شکر گزاری ہمارا مطمع نظر ہونی چاہیے۔ یقیناً پیار و محبت کے سوتے ہمارے دلوں سے پھوٹنے چاہیے۔ یقیناً عہد و وفا کے نئے نئے راستوں کا تعین ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر کرنے والے ہم ٹھہریں گے۔ جب یہ ہوگا تو دائمی خلافت کے فیض سے ہم فیض یاب ہونے والے بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور فضلوں کی نا ختم ہونے والی بارشیں ہم پر برسیں گی۔ بس اے میرے پیارو اور میرے پیاروں کے پیارو، اٹھو اور آج اس انعام کی حفاظت کے لیے نئے عزم اور ہمت سے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے میدان میں کود پڑو کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے، اور اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہم آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت خاتم الانبیاء خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس قادیان دارالامان شہدائے احمدیہ اسیران راہ مولا۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.